اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ مختصر سے وقت میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں آپ سب کو۔ وزیر دفاع پاکستان جناب خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، آیا ان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور امریکہ اور اسرائیل مل کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل بنانے چلے تھے۔ اب دونوں تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور دونوں ہی اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے پر اندھیر نہیں ہے، اس پہ مختصر سے وقت میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ آپ سب سے بس میری ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کا چینل ہے، کیونکہ یہ آپ سب میری فیملی ہیں، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ آج کل سچ بتانے والے اور سچ دکھانے والے بہت کم رہ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں خدا را ان کی قدر کریں، ان کو فالو کیا کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اس کے بعد میری سب سے زیادہ آپ سب سے اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اس کے علاوہ گروپوں میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اور سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز پوری دیکھ لیا کریں۔ 10 منٹ کی ہوتی ہے ٹوٹل، آج بھی انشاءاللہ 10 منٹ کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ امریکہ اور اسرائیل چلے تھے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ تو میں نے کیا کہا تھا جب ٹرمپ آیا تھا، تو میں نے کہا تھا جیسے عمران نے تباہ کیا تھا پاکستان کو، اسی طرح انشاءاللہ ٹرمپ تباہ کرے گا امریکہ کو۔ تو پاکستان کو تو اللہ بھلا کرے، باجوہ صاحب کا انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اللہ کی مدد سے بچا لیا تھا۔ تو امریکہ اور اسرائیل اب تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ اس مہینے کی سیلریاں فوج کو دینے کے لیے یا سرکاری افسران کو دینے کے لیے یا سینیٹروں کی یا ان کے اسمبلی ممبران کی سیلریاں نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ ٹیرف لگا رہے ہیں، خوشی سے نہیں لگا رہے ہیں، یہ اپنی مجبوری کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کا اسلحہ پوری دنیا میں ناکام ہو گیا، اللہ نے کیا۔ پوری دنیا میں اس کا جو ہے خوف اور وہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اب صرف ان مردود عرب حکمرانوں کے دلوں میں موجود ہے جو نام کے مسلمان ہیں، اندر سے مکمل طور پہ کافر ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کافر پھر بھی اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جو عرب حکمران ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، اور ان کا آخری انجام دیکھیے گا کیا ہوگا۔ یہ جنہوں نے مل کے سب نے نا، پاکستان تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں سے اگر کوئی میزائل بھی چلاتا ہے تو وہ 7 ممالک کو کراس کرتے ہیں، وہ راستے میں ہی گرا دیے جائیں گے۔ تو
جو نزدیک ممالک بیٹھے ہوئے نا، اس کے سعودیہ ہو گیا یا شام ہو گیا یا یہ نزدیک ترین جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں جو غدار بنے بیٹھے ہیں، تو ان ممالک کے سربراہوں کا جو انجام ہوگا نا، وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ ٹرمپ نے امریکہ کو بالکل دیوالیہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس لگانے پہ، چلو یہ ٹیرف لگا کے کب تک گزارا کرے گا؟ اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اس کے بینک، اس کی کمپنیاں وہاں سے نکل چکی ہیں، تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں امریکہ چھوڑ چکی ہیں، اور اس وقت یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم سے ویزے لو اور ہمیں $1500 نہ $15,000 دو، ویزا لے لو۔ ریشیں دے رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں، بے پناہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح ملک سنبھل جائے، لیکن انشاءاللہ نہیں سنبھلے گا۔ اب تو بھائی ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے بھی۔ اسرائیل بھی بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے، اس کی تو فوج ہی بہت تھوڑی تھی، وہ آدھی سے زیادہ تقریباً 75% ماری جا چکی ہے، 25% جو بچ گئے ہوئے ہیں ان کو وہ محفوظ بنانے کے چکروں میں وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ بہت جلد یہ عرب حکمران بھی جو غزہ کے مسلمانوں کی تباہی میں حصے دار تھے نا، یہ بھی انشاءاللہ بن جائیں گے عبرت کا نشان بہت جلد۔ تو اب آپ آ جائیں جناب خواجہ آصف صاحب کی طرف۔ جناب خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ پہلے مجھے کل کی خبر ملی ہوئی تھی، لیکن میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اب 4 سینئر ترین صحافیوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو میں خبر دے رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے 100% استعفیٰ دے دیا ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن اب اس کا استعفیٰ انہوں نے دیا ہے جناب مری میں جا کے نواز شریف صاحب سے فیس بائی فیس ملاقات کرنے کے بعد ان کو دیا ہے، اور ان کو بتایا کہ میرے استعفے کی وجہ کیا ہے۔ تو اب استعفے کی وجہ پہ آ جائیں جناب کہ سیالکوٹ کا ایک اسسٹنٹ وہ ہے، کیا نام ہے، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے نیب نے کرپشن کے پکے ثبوتوں کے ساتھ۔ پہلے بھی اس کو ایک مرتبہ اس پہ ہاتھ ڈالنے لگے تھے، اس وقت بھی خواجہ صاحب بھی آڑے آ گئے تھے۔ اب دوسری مرتبہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور 5 روزہ ریمانڈ پہ ہے اس وقت۔ وہ دوبارہ جب نواز شریف اور دوبارہ مریم نواز کے جب سامنے خواجہ آصف کی اور نواز شریف کی تو دوستی یاری ہے نا، وہ درگزر کر جاتے ہیں، بھلا بندہ ہے۔ لیکن مریم نواز کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، جب اس کے سامنے اس کی کرپشن کے، اس اسسٹنٹ کمشنر کی کرپشن کے ثبوت پیش کیے گئے، انہوں نے فوراً کہا کہ اٹھا لو اس کو۔ نیب والوں نے اٹھا لیا، 5 روزہ ریمانڈ پہ ہے، اور اب خواجہ آصف بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھائی یا تو اس کو رہا کرو یا میرا استعفیٰ قبول کرو۔ تو کر لینا بھائی، ایک کرپٹ آدمی کے لیے استعفیٰ کوئی دے رہا ہے تو وہ خود بھی کرپٹ ہی ہوگا نا، وہ ایماندار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میں صحافت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں۔ جو جماعت ملک کے ساتھ بہتر ہوگی، فوج کے ساتھ بہتر ہوگی، عوام کے ساتھ بہتر ہوگی، میں اسی جماعت کے ساتھ ہوں، اسی کے اچھے کاموں کی سپورٹ کروں گا، برے کاموں کی کھل کے مخالفت کروں گا۔ تو اب خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ کام کرنا ہے تو ان کا استعفیٰ فوری طور پہ منظور کر لینا چاہیے مریم نواز شریف صاحب کو، فوری طور پہ ان سے استعفیٰ منظور کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کیا گیا تو پھر یہ میں کھل کے اس کی مخالفت کروں گا اور بہت دور تک بات جائے گی۔ میں نہ جھکنے والوں میں سے ہوں نہ بکنے والوں میں سے ہوں، میں صرف جواب دے ہوں تو اپنے رب کو جواب دے ہوں، اپنے اللہ کو جواب دے ہوں، بس۔ ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر تو ہو نہیں سکتی ہے، تو ڈرنا کیا پھر۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا
10 منٹ کا ٹائم میں نے کہا تھا، 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔